इसी तोशा खाना में इलीगल तौर पे जो गाड़ी आप निकाल नहीं सकते, वो ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ निकाल चुके हैं, वो बाहर फिरे हैं। एक जो है सदर बना हुआ है, एक जो है वज़ीर आज़म बना हुआ है, ये हालत है। और एक दूसरी जो है वो गाड़ी निकलवा के वज़ीर आला बनी हुई है। ये हालत चल रही है। आज कौम जाग चुकी है, और जो लोग ये समझते हैं कि कौम को पता नहीं है या कौम समझती नहीं है या ये भेड़ बकरियां, ये अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। ये अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आपकी सब लोगों की जो इस सिस्टम के अंदर इस चीज के फैसिलिटेटर हैं, उनकी फैमिलीज को रिक्वेस्ट करता हूं, उनके बच्चों को, रिश्तेदारों को, उनकी बीवियों को, माओं को, बहनों को, कि आप इनके साथ बैठे और से पूछें, दलाइल पर पूछें कि आपके पास कोई एक जवाब है, ये क्या हुआ, किस तरह हुआ, किसने किया, कैसे किया और क्यों किया? कोई जवाब नहीं है इसके ऊपर, कोई जवाब नहीं है इस चीज का किसी के पास। हां, अगर सिर्फ ये वाली बात है कि वो हमारे एक उर्दू के हमारे टीचर थे फखर सुलेमानी साहब, एक बात कहते थे कि उतू लथियां चार किताबां, पंजवा लथा दिग्गा, चार किताबां कोई ना कीता, दिग्गे कीता सीधा, तो दिग्गा वहां से यहां भी आ सकता है और यहां से वहां भी जा सकता है। ये दिग्गे के फार्मूले नहीं चलने वाले, क्योंकि ये दिग्गा आज यहां है, कल वहां हो सकता है, और कल वहां है तो आज यहां हो सकता है। इसलिए हमने असूलों पे चलना है, हमने इस मुल्क के आइन के मुताबिक चलना है, इस मुल्क के कानून के मुताबिक चलना है, इस मुल्क के हमारे आइन की पासदारी हमारे ऊपर फर्ज है, हमने वो करनी है। इस मुल्क में कानून की बालादस्ती, कानून का अमल दरामद हमारे पे फर्ज है, हमने वो करना है, ना कि हमने डरा के, धमका के, जैली एफआईआर करके, फसाइयत करके, जैली पर्चे काट के, जुल्म करके, जबर करके, टॉर्चर करके लोगों के मुंह बंद कर रहे हैं। कितने लोगों के मुंह बंद कर लोगे? कितने लोगों के मुंह बंद कर लोगे? लेकिन याद रखें कि जुल्म एक वो चीज है कि जब जुल्म के खिलाफ आवाज उठती है और जब जुल्म का खात्मा होता है तो फिरौन की मिसाल भी सामने पड़ी है। ये तकब्बुर, ये जुल्म, ये लाकानूनियत, ये फसदाइयत, ये हमारे दिलों में नफरत पैदा कर रही है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों में, हमारी कौम नस्लों में कुछ लोगों की वजह से नफरत पैदा हो उन इदारों के खिलाफ जो हमारे इदारे हैं, हमें अजीज हैं। मुझे दुख है इस बात का, अफसोस है इस बात का कि कुछ लोग अपने जाती मफाद की वजह से इन नफरतों को महसूस नहीं कर रहे, या अगर महसूस कर भी रहे हैं तो अपने जाती इंटरेस्ट की वजह से उसके ऊपर आंखें बंद कर रहे हैं। और हम किस तरफ जा रहे हैं मैं बताऊं आपको। मैं इतना अरसा जो मफरूर रहा हूं, तो उसमें मेरा एक बेटा है, अभी 12 साल का, उसका 11 साल का होगा, क्योंकि मैंने तो लंबी मफरूरी गुजारी है। मैं तो 9 मई से ही पहले वाला हूं, और मैं अगर चुप हूं तो इसलिए चुप हूं कि ये मुल्क मेरा मुल्क है, और मुझे इमरान खान ने एक तरबियत दी है। मुझे एक तरबियत मेरे वालिद ने दी, मेरी वालदा ने दी, एक तरबियत सियासी तौर पर मुझे इमरान खान ने दी, और वो ये है कि इस मुल्क के इदारे हमसे ज्यादा जरूरी है इस मुल्क के लिए। उस तरबियत की वजह से मैं तो मुंह नहीं खोल रहा। लेकिन ये 9 मई क्या है और ये 9 मई कैसे हुआ, किस तरह हुआ, अगर मैंने मुंह खोल लिया तो मैं 9 मई से पहले वाला हूं। इस 9 मई से पहले भी वो इकदाम करने की कोशिश की जा रही थी जिसलिए 9 मई किया गया। मैं पूछता हूं आईजी पंजाब साहब से कि मेरे में पर्चे काट में तो बड़ी आप तेजियां दिखा रहे हैं, आप ये बताएं कि फैसलाबाद में राना सलाहुल्लाह के घर तो लोग नहीं पहुंच सके, ISI के हेडक्वार्टर पे पैसे कैसे पहुंचे हैं वो? आप जवाब दें इसके, आप जवाब दें, आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये इदारे पूछे जो पर्चे मेरे पे काट रहे हैं, मैं डी खान में बैठा हूं, पर्चा मेरे पे काट दिया फैसलाबाद का, हमारी ओनरशिप पे काट दिया फैसलाबाद का, वो इसे क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारी पुलिस राना सलाहुल्लाह के घर को तो प्रोटेक्ट कर सकती थी, हमारे वाले को क्यों नहीं किया? ये पूरा एक प्लान है। कोर कमांडर हाउस तक आवाम पहुंच गई, किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि अस्सलाम वालेकुम या वालेकुम अस्सलाम। आराम से वो जा रहे हैं वॉक करते हुए, जैसे रेस कोर्ट गार्डन में इवनिंग की वॉक करने आए हो। इमरान खान को कहा कि आओ पेशी पे हाजिर हो जाओ वरना तुम्हें हम गिरफ्तार कर लेंगे, और जब पेशी पे हम उसको लेके आए
تو ہمیں اسلام آباد میں غصے ہی آنسو گیسوں کی بارش کر دی ہمارے اوپر. بلا بھی خود رہے ہو، نہ ہو تو گرفتار بھی خود کر رہے ہو، اور آنے پر آنسو گیس بھی اوپر برسا رہے ہو. یہ کوئی چھپی چھپائی باتیں نہیں ہیں. خدا کے لیے ہمارے صبر کا مزید امتحان مت لو، ہمارے درد کا مزید امتحان مت لو، اصلاح کرو. وہ میرا چھوٹا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا، میں فون کرتا تھا کبھی کبھی اس کو، تو وہ مجھے فون پہ مجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم کیسے ہو بابا، تم کیسے ہو. وہ مجھے کہہ رہا تھا بابا عمران خان کو نہیں چھوڑنا. کبھی کبھی بات ہوتی تھی، میں گھر جا رہا، حالانکہ موبائل ایکسیس ہمارے پاس تھی، عمر بھائی بیٹھے ہیں، ہماری روزانہ 3 گھنٹے باتیں ہوتی تھی، زوم میٹنگ بھی ہوتی تھی. لیکن میں گھر فون کام اس لیے کرتا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے یا وہ کچھ فیل کریں اور وہ یا میں کمزور ہو جاؤں یا وہ کمزور ہو جائے. لیکن میں جب بھی کال کرتا تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بابا عمران خان کو نہیں چھوڑو. میرا نہیں پوچھتا تھا کہ کیسے ہو، کہاں ہو، بابا کب آؤ گے. وہ کہہ رہا تھا عمران خان کو نہیں چھوڑنا. میری بیوی، مجھے کلمہ نصیب نہ ہو کہ میری بیوی مجھ سے لڑتی تھی کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہو تم لوگ، اور میں خود مفرور ہوں، چھپا ہوا ہوں. اور وہ مجھ سے سوال کرتی تھی کیا کر رہے ہو تم. ابھی بھی میں جب اسے ملتا ہوں مجھے کہتی ہے کہ عمران خان کے لیے کیا کر رہے ہو، کیا کرو گے. تو میں اسے کہتا ہوں کہ عمران خان جب کہے گا جو کرنے کو، انشاءاللہ سب سے پہلے میں کروں گا، سب سے پہلے میں کروں گا. جب عمران خان حکم کرے گا کہ یہ کرنا ہے تو پہلا آدمی انشاءاللہ میں آؤں گا جو کروں گا. لیکن جب عمران خان جیسے کہے گا، میری یہ گزارش ہے کہ مزید تو قوموں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، بچیوں کی، بزرگوں کی بددعائیں ہی آپ کو لے ڈوبیں گی. مت اور بددعائیں، کیونکہ اس بددعا سے نقصان ہمارا ہے. ہمارا کوئی بھی ادارہ کمزور ہوگا تو ہمارا ملک کمزور ہوگا، ہمارا ملک کمزور ہوگا تو ہم کمزور ہوں گے، ہماری نسلیں کمزور ہوں گی. ہم نہیں چاہتے کہ بددعائیں لگ جائیں. بددعا دیتے بھی ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بددعا ہمارے ملک کو لگے گی تو نہ لگے. لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. کیا چاہیے آپ کو؟ کوئی پیسہ چاہیے؟ کتنا چاہیے؟ خدا کی قسم ہم اپنے آپ کی ذاتی زمینیں، جائیداد، گھر بیچ کے پیسے آپ کو دے دیں گے اگر پیسے کا حرص ہے تو. طاقت چاہیے، اس سے زیادہ طاقت تو کیا دیں آپ کو کہ اپنے ٹیکس کے پیسوں سے دیے ہوئی چیزیں آپ کو دی ہوئی ہیں، اس سے آپ ہمارے پہ حملہ آور ہیں، اور ہمارے پہ حملہ آور ہے اور ہم برداشت کر رہے ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں کہ دنیا میں ہم بدنامی نہ ہو ہمارے ملک کی. بول بھی نہیں رہے. اور کیا چاہیے؟ کچھ اور چاہیے؟ کچھ اور چاہیے تو وہی بتا دو، ہم دینے کو تیار ہیں، ہم پورا کرنے کو تیار ہیں. یہ قوم کیا کرے گی؟ یہ قوم بڑی ہوگی اور پورا کرے گی. آپ بتا تو دیں. ہاں، اگر آپ کا مسئلہ عمران خان سے ہے، عمران خان کے نظریے سے ہے، اور اس لیے ہے کہ عمران خان حق کی بات کرتا ہے، سچ کی بات کرتا ہے، تو پھر ہمیں قرآن میں حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ خواہش آپ کی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ پھر ہم قرآن کی تعلیمات اور اللہ کے حکم پہ جائیں گے، اور حق کے ساتھ عمران خان کھڑا ہے اور ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے. کوئی طاقت ہمیں سے نہیں ہٹا سکتی. جب تک ہمارے اندر خون ہے، سانس ہے، جسم میں ہمت ہے، ہم یہ کرتے رہیں گے. لیکن آپ جو کر رہے ہیں آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط ہے. اصلاح کر لیں، اصلاح کر لیں، مجبور نہ کریں. نقصان ادھر بھی ہمارا ہے، ادھر بھی ہمارا ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہے، آپ کو نہیں ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ مزید جو آپ کی پالیسیاں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، اور 8 فروری کے بعد پھر آپ نے جو یہ 21 اپریل کو دوبارہ یہ حرکت کی ہے اور اس طریقے سے کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری قومیں دیکھ رہی ہے کہ آپ صرف ایک ایجنڈے پہ ہیں، اور وہ ہے مائنس عمران خان. تو سن لو سارے کے سارے، یہ پی ڈی ایم بھی سن لے، یہ پاکستان کے وہ ادارے بھی سن لیں، یہ پاکستان کے وہ لوگ جو عمران خان کو کرش کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ مائنس عمران خان تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ عمران خان اس قوم کے دلوں میں رہتا ہے، تمہارا باپ بھی یہ نہیں کر سکتا. تو تم یہ آزما لو، تم یہ کر لو. اور تم نے کیا ہے، تم نے ہر طرح کی فسائیت کی ہے، ہر طرح کا ظلم کیا ہے، ہر طرح کی حرکت کی ہے، لیکن لوگوں نے پھر بھی تمہارے 8 فروری کو تمہیں جو جواب دیا ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے دیا ہے، تمہاری اصلاح کے لیے دیا ہے. پھر تمہیں سمجھ نہیں آئی، پھر لوگوں نے تمہیں پھر جواب دیا ہے 21 تاریخ کو. اب سمجھ نہیں آئی تو اب ایسا جواب ملے گا کہ خدا کی قسم داستان بھی نہ رہے گی تمہاری داستانوں میں. اور سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ
آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پوری قوم کو یہاں سے کھڑا ہو کے ایک پیغام دے رہا ہوں کہ خدا کی قسم مجھے کلمہ نصیب نہ ہو کہ مجھے عمران خان کی محبت، عمران خان کا نظریہ اور عمران خان کی رہائی اس قوم کے لیے اتنی ضروری لگتی ہے جتنا مجھے اس وقت کوئی چیز ضروری نہیں لگتا۔ اور یہ بھی سب سن لیں کہ انشاءاللہ یہ آنے والا وقت، یہ آنے والے کچھ دن، اس میں اگر کوئی ایسی تبدیلیاں نہ آئیں جو کہ آنی چاہیے اور جو کہ حق میں ہیں اور وہ حق نہ ملا تو پھر ایک صوبہ ہے وہ ہے خیبر پختونخوا اور اس کا مجھے بنایا عمران خان نے وزیر اعلیٰ، تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ پھر وہ صوبہ جب نکلے گا تو وہ صوبہ پھر جب واپس جائے گا تو عمران خان کو بھی لے کے جائے گا اور یہ حکومت بھی گرا کے جائے گا، ایسے نہیں جائے گا، پھر وہ واپس خالی ہاتھ نہیں جائے گا، وہ عمران خان کو لے کے جائے گا، ان چوروں کی حکومت بھی گرا کے جائے گا۔ اور ایک دفعہ پہلے مجھے سزا دی آپ لوگوں نے کہ میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ حق نہ ملا تو ہم اسلام آباد میں اس حکومت سے اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے۔ وہ جیل میں ہماری وجہ سے ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کی وجہ سے ہیں، ہماری قوم کی وجہ سے ہیں، پاکستان کی وجہ سے ہیں، اسلام کا نام اور مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھانے کی وجہ سے ہیں۔ اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم ایک ایسے لیڈر کے کارکن ہیں